Assalamu alaikum, everybody. I hope you're well. Assalamu alaikum to the people who have joined. Assalamu alaikum to the people who are going to be watching this live later on. And I hope you're well. My prayers and my salams to everyone. Inshallah, today we'll have an amazing discussion on the personality of Lady Zainab. It's the second Urdu live session. So I'm going to be hosting this in Urdu, inshallah. آج ہمارے جو مہمان ہیں بڑی خاص ہیں اور بہت ہی اچھی دوست ہیں بلکہ، اور میں تو ان سے کہوں گی فائنلی آج موقع مل گیا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ لائیو سیشن تھا جو کہ بار بار پوسٹ پون ہو جا رہا تھا، لیکن انشاءاللہ ان سے بہت سیکھنے کو ملے گا اور ان سے انشاءاللہ جو ہے شعر و شاعری بھی سننے کو ملے گی. تو میں انشاءاللہ ان کو ایڈ کرتی ہوں اور پھر اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. By the meanwhile, if you guys got any questions, write them down. کوئی سوال ہے تو لکھیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے سکیں. اور میرے دعائیں اور سلام ان لوگوں نے غازہ میں جو کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ امام کا ظہور ہو، کیونکہ بہت ہی مشکل حالات ہو چکے ہیں، اور جب پوری دنیا ساتھ نہ دے تو ہمارے صرف ایک ہی واحد سہارا ہیں جو کہ امام زمانہ رہتے ہیں. اور میں سب سے یہ گزارش کروں گی کہ سورہ انشراح پڑھیں، ہر دن جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہے رسول خدا پڑھا کرتے تھے جب ان پہ کوئی مشکل یا مصیبت کا وقت پڑتا تھا، اور یہ سورہ پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہماری جو مشکلات ہیں اس کو کم کر اور آسانیاں پیدا کر. تو آج کا جو زمانہ ہے، جو سب دیکھ ہی رہے ہیں، حالات جو نیوز دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہی ہے کہ غازہ میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. تو ان کے لیے دعائیں مانگیں اور جلد سے جلد امام کا ظہور اور یہ ہے دعا کہ تہجد کے وقت، جب اہم فجر سے جو پہلے جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے جب ہم دعا مانگیں تو بالکل اس طرح کہ ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. تو ہماری دعا یہ رہے گی، اور میں درخواست کروں گی کہ تہجد کے وقت ضرور دعا مانگیں، اور آمین جو دعائیں لوگ مانگ رہے ہیں. اور جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی زیدی کا، تو ہم گزارش کروں گی سورہ انشراح ضرور پڑھیں. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جواب دے سکوں. ہم ویٹ کریں گے ابھی جو ہے ایکسیپٹ کر لیں. کوئی پرابلم ہو رہی ہے. ڈونٹ ٹیل می بین کر دیا پھر سے. نہیں آ گئی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. شکر خدا کا جتنے شکر کریں لاکھ لاکھ کم ہے کہ بالکل آ گئے آپ. شکر خدا کا. اتنے لوگوں نے مجھے میسج کیے، ڈی ایمس کیے، یقین کریں مجھے بغیر ای میلز تک آئی ہیں کہ کیا ہو گیا. ابھی آزادی کا لائیو سیشن ہو رہا تھا، میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسجد ہے، اور کوشش کریں گے آپ صحت آپ مجھے جلدی سے. تو آپ اب کیسے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. سارا مجھے آپ کی ویڈیو موصول نہیں ہو رہی یار. نظر نہیں آ رہی ویڈیو؟ نہ ایک سیکنڈ. اب آ رہی ہے؟ نہیں. اب تو آنی چاہیے. ایک سیکنڈ. آپ پھر سے جائیں پھر سے جوائن کریں، شاید آئے گی. Guys, so basically you couldn't see my picture, so we're just waiting. As you guys can see, the excitement and happiness on my face.
because we've been waiting for this live session for a long time. Okay, please cannot people send me a request to join, because then I keep thinking it's Abhi Azaidi, but it's not her. Wait a minute, let me add her. So inshallah, you guys are really gonna enjoy this. Hamza, how you doing? So inshallah. I'm so sorry, guys. We always have to wait. I think there's something wrong with the internet connection. Okay, let me invite her. Okay, I've sent her a invite. If you guys got any questions, do ask, so this awkwardness goes away. Okay, so this, okay, let me accept. I've accepted her, guys. Let's wait. Inshallah, she's gonna come. Walaikum salam. Thank you very much. Okay. नजर आ रही हूँ? नहीं, अभी भी नहीं आ रही? ये से पहले सब तक तो ठीक था, बट ज्वाइन करने के बाद ब्लैंक हो गया, ब्लैक अरे जो लोग क्या पता आए थोड़ी देर बाद, मे बी. क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि तो हम दोनों नजर आ रहे हैं उनको. अच्छा ऐसा है तो फिर चलो कर लेते हैं, है ना? तो हाँ तुम देखा तो है, मुझे क्या देखने की जरूरत. ठीक है. चलो ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं फिर. थोड़ी देर बाद अगर ना भी आऊं मैं तो कंटिन्यू रखते हैं कि लोगों को तो हम नजर आ रहे हैं और रिकॉर्ड ठीक है, कितना हो रहा है इंशाल्लाह. तो इंशाल्लाह. पहली बात तो है कि अभी साहिब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हमारे पास. आई कांट थैंक यू. सीरियसली, मैं सीरियस ले पा रही. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया. और लोग बहुत ही इंतजार कर रहे थे आपका. मैं खुद पर्सनली बहुत आपकी वीडियोस देखती हूँ और बहुत बड़ी फैन हूँ, एक तरह कह लूँ अगर. तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मुहर्रम के बाद जो अहम शख्सियत हमें नजर आती है सामने, वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं. और एज अ वुमेन मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत फख्र का बायस है कि बीबी ज़ैनब की मैं फॉलोअर हूँ. तो अगर इंशाल्लाह पे 3 सवाल हैं, मैं आपसे पूछूं, इंशाल्लाह आप उस पर थोड़ा बात को वाज़ेह करेगा. और फिर आपकी लोगों ने कहा कि शेर व शायरी सुनने के बहुत मुंतजर हैं वो लोग. मैं भी आपकी शेर व शायरी सुन, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ. तो इंशाल्लाह फिर आखिर में थोड़ी शेर व शायरी सुनेंगे आपसे. तो पहला सवाल मेरा ये था कि बीबी ज़ैनब के आप बताइए, बहुत लक़ब और नाम है उनके, तो 3 अहम लक़ब कौन से बीबी ज़ैनब के और किन्होंने रखे और क्या मकसद है उन लक़ब का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम. शख्सियत ऐसी है कि इस पे बात करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के काफ़ी सारे अलक़ाबात हैं और कुछ वो हैं कि जो उनके चाहने वालों ने उनकी ज़ात, उनके किरदार और उनकी शख्सियत को देखते हुए उनसे मंसूब किए, और कुछ अलक़ाबात वो हैं कि जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उनकी जानिब इरशाद फरमाए. और जो आइम्मा मासूमीन ने इरशाद फरमाए उनमें से एक लक़ब है आलिमा गैर मुअल्लिमा, यानी ऐसा जानने वाली, ऐसा इल्म रखने वाली, कायनात का कौनो मकां का इल्म रखने वाली, कि जिसको किसी सिखाने वाले ने नहीं सिखाया बल्कि खुदा की जानिब से सीखा है उन्होंने. वाह. और सीखें कि पंजतन के जेर साया तरबियत पा रही हैं, 14 मासूमीन के जेर साया हैं और मासूमीन के फैज से इस तरह फैजियाब हुई, चूंकि बिनते जहरा हैं, बिनते अली हैं, हसनैन करीमैन की बहन हैं, और खुद शहजादी की जात में जाती तौर पर भी ऐसे कमालात मौजूद हैं कि उनकी जात इल्म का जखीरा है, इल्म के दरिया है. क्यों ना हो कि जब बाबा अली इब्न अबी तालिब हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर कहा सलोनी पूछ लो जो पूछना चाहते हो, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती कि जो खुदा की जानिब से सीख कर आई हैं. किसी आम इंसान ने दुनिया में उनको नहीं सिखाया, इसलिए उनको कहा गया आलिमा गैर मुअल्लिमा. बेशक. इसके अलावा दूसरा लक़ब है बीबी का सानिय ज़हरा. अगर कि कोई जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कामिल शबी है तो वो जनाब ज़ैनब है. बाकी जो बीबियां हैं उनको कह सकते हैं
شبی کسی ایک چیز میں شبی ہو سکتی ہیں، لیکن جناب زینب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کامل شبی ہیں جناب فاطمہ الزہرا کی، اپنی والدہ کی، واہ، تو ثانی زہرا کہا گیا۔ اس کے علاوہ تیسرا لقب کہ جو ائمہ معصومین سے منسوب ہوا وہ ہے ام المصائب، یعنی مصائب کا مرکز، مصائب کا منبع، مصائب کا محور۔ اتنے زیادہ مصائب بیوی نے برداشت کیے کہ بیوی کی ذات کربلا کے پورے میدان میں مصائب کا ایک دریا بہا کے لے گئی۔ بیوی پہ اتنا کٹھن وقت آیا لیکن بیوی خدا کی رضا میں راضی رہی۔ اچھا، مجالس میں سنتے ہیں علماء، خطیب، ذاکرین، بارہا سنا کہ جو خدا کے نزدیک بہت اہم مقام رکھتا ہے نا تو پروردگار عالم اس کے اوپر مصائب دیتا ہے، اس کو مصیبتوں میں، آزمائشوں میں بے شک، ڈالتا ہے۔ تو یعنی بیوی پر اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب میں بیوی پر کہ بیوی کے مصائب ان کی ذات کو بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ بے شک، بالکل صحیح کہا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی بات مکمل نہیں ہے جہاں پہ بیوی زینب کے مصائب کا ذکر نہ ہو، کہ لقب مل گیا ان کو ام المصائب، یعنی مصائب کی ماں، یعنی کہ بیان نہیں کر سکتے ہم کہ جس طرح امام حسین کا بھی ایک چوتھے امام کا بھی ایک قول ہے ہمیں ملتا ہے ایک حدیث میں کہ چوتھے امام نے کہا کہ جب واقع کربلا کے دن جب شام میں غریب جب خیمے جلائے گئے تھے اور کوئی اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھا تو میں نے اپنی پھوپھی کو شکر کا سجدہ ادا کرتے ہوئے دیکھا، کہ یہ سیکھنے ملتا ہے ہمیں بی بی زینب سے کہ اس مشکل کے وقت میں بھی انہوں نے ایک اف نہ کی اور شکر سجدہ جاری تھا۔ اور پھر بے شک، ہمیشہ اس بات میں اس پوائنٹ کو واضح کرتی ہوں کہ صبر اور شکر ہمیں بی بی زینب اور چوتھے امام نے سکھایا ہے، اور بہت بے شک۔ دونوں شخصیت سے۔ تو جب سیکھنے کی بات آئے صاحبہ ربیہ، جب سیکھنے کا موقع آئے تو دو چیزیں کیا ہیں جو کہ مرد اور عورت دونوں بی بی زینب سے سیکھ سکیں؟ دیکھیں، معصومین کی جو ذات ہے نا وہ کامل نمونہ ہے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو، وہ عورتوں کے لیے ہو، وہ بچوں کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ایک کامل نمونہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو سب کو بیوی کی ذات سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بے شک، ایسا نہیں ایک معصوم کسی ایک چیز میں آئیڈیل ہے اور ایک معصوم کسی ایک چیز میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تمام معصومین ہر چیز میں کامل ہیں، ہر چیز کے لیے ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ائمہ معصومین کی پوری زندگی، چاہے بی بی زینب کی زندگی کو لیا جائے، پوری زندگی اگر ہم اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے کچھ لینا چاہیں تو ہماری پوری زندگی بہترین طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، کہ جیسا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، جیسا ائمہ معصومین حکم دے رہے ہیں، ہر پہلو میں، زندگی کا ہر پہلو، چاہے کوئی بھی پہلو ہو، اس میں ہم محتاج ان ہستیوں کے کہ ہم ان سے دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں اور ان سے بے سیکھیں۔ شک، لیکن چند کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی معصوم کی زندگی میں کہ جو باقی تمام صفات سے زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہیں، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو چیز واضح طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ ہے ایثار و قربانی، کہ آپ اتنی بڑی قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں، تمام گھر باہر اٹھ گیا، سب جانتی ہیں بی بی کتنے مصائب آئیں گے، کتنا مصیبت کا وقت آئے گا، لیکن اس کے باوجود بی بی نے ہمت سے کام لیا، مقدر عصمت ہوتے ہوئے، ایک عورت ہوتے ہوئے بی بی نے کتنا بڑا جہاد کیا، اپنے بھائی، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا، ہر پہلو پر، ہر لیول پر، ہر سٹیپ پر بی بی کھڑی رہی، بی بی پیچھے نہیں ہٹی، ہر سٹیپ بی نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ایثار و قربانی کو دکھایا کہ اس طرح سے اگر مشکل حالات آ جائیں تو ایسے زندگی گزاری جا سکتی ہے، اگر مشکل حالات پیش آ جائیں تو ایسے صبر و استقامت کے ساتھ ہم خدا کی رضا میں راضی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے، کسی اور عورت کی بات کی جائے، اگر اس عورت پر کوئی مشکل کا وقت آئے، ایک نارمل مثال، تو انسان مشکل کے وقت میں، مصائب کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں سب کچھ بھول جاتا ہے، انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے، انسان کو یاد نہیں رہتا کہ صبر و استقامت کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ لیکن بی بی بتا رہی ہیں کہ دیکھو جب کربلا کے میدان میں گھر بار لٹ گیا، جوان بیٹے کا لاشا دیکھ لیا، ننھے سے علی اصغر کا لاشا دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی ثابت قدمی،
شکر خدا، وہی جو بات آپ نے جی کہی کہ خیمے جل جانے کے بعد بھی بی بی سجدہ شکر کر جی رہی ہیں، تو بے اتنی ذات بی بی کی کہ بی بی خدا کی رضا میں راضی ہے. بے شک. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا کہ اتنے مشکل وقت میں بی بی جو ہے اللہ کے رضا میں راضی ہیں. یہ ہمیں اہل بیت سکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور بلکہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے قریب جتنا ایک انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی سخت امتحان ہے. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے بیان کی. اور یہاں پہ جو آپ نے جو عورت کا مینشن کیا کہ عورتوں کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں پہ عورت ایک کس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ایک رول ماڈل کی طرح رکھ کے سیکھ سکتی ہے. یعنی اگر ان کو بالکل اسی طرح جس طرح بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اگر ماں، بیوی، بہن، اس جو ان رولز میں دیکھے تو ہر کوئی اپنے طرف سے ایک بہترین رول اپنا سکتا ہے، بہترین ایک شخصیت اپنے آپ کو بنا سکتا ہے ان دو ہستیوں میں. تو کون سی ایسی اہم چیز ہے جو کہ ہم بی بی زینب سے یا بی بی فاطمہ زہرا دونوں سے، کیونکہ دیکھیں ثانیہ زہرا جو ماں جو وہی بیٹی، تو کیا چیز ہے ایسی جو ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھ سکتے ہیں؟ عورتیں خاص طور پہ کیا سیکھ سکتی ہیں؟ بی بی کی جو ذات ہے نا، مختلف چیزوں میں ہمارے سامنے اسوہ بن کر آ رہی ہے، اس سے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں. یعنی اگر عورتوں کے لیے دیکھا جائے تو بچوں کی تربیت سے لے کر بہن بھائیوں رہنے تک، شوہر کے ساتھ ایثار و قربانی کو دیکھ لیں کہ جناب عبداللہ نے کس طرح سے بھیجا تھا. اور جب مصائب سنتے ہیں کہ جب ایک مقام آیا تھا وہاں پر جناب عبداللہ واپس آئے تھے تو بی بی زینب نے کیا کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے کیا حقوق ہیں اور آپ کے کیا حقوق ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں واپس تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں سے زینب نہیں بلکہ زینب کی لاش جائے گی، زینب زندہ نہیں جا سکے گی. مطلب اتنا اہم مرتبہ کہ ہر پہلو میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس رشتے کے ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے. قافلے کی سرداری کرنا دیکھ لیں، ہر پہلو میں اسوہ کامل ہے. لیکن اگر عورتوں کے لیے خصوصاً کہا جائے تو وہ ہے پردہ. اگر کسی عورت پر مشکل وقت آ جائے، کوئی مصائب، کوئی مشکل، پھر وہی بات، تو انسان، ایک عورت ہوا باختہ ہو جاتی ہے، اس کو بچوں کا ہوش نہیں رہتا، گھر کا ہوش نہیں رہتا، غرض کے اپنے پردے تک کا ہوش نہیں رہتا. لیکن اتنی مشکلات ہیں، اتنے مصائب ہیں، لیکن اس کے باوجود بی بی نے پردے کو پیچھے نہیں چھوڑا. بی بی بتا رہی ہیں دیکھو کتنی ہی مصیبت آ جائے پردے کا خیال رکھنا ہے. بی بی پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹا، تکلیفوں میں گر گئی، لیکن اس کے باوجود کربلا سے شام تک آئی ہیں، اپنی ذمہ داری کو نبھایا، قافلے کی سالاری کی، عفت و حیا کا درس دیا. بی بی نے عورتوں کے پردے کی جاذبیت عطا کی. بی بی نے بتایا کہ دیکھو پردہ وہ چیز ہے کہ جو تمہاری ذمہ داریوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. ہمارے یہاں نارمل یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کسی عہدے میں جانا ہے، کسی پروفیشن میں جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے تو پردہ رکاوٹ بن رہا ہے. نہیں، بی بی نے ثابت کیا کہ دیکھو پردہ چیز میں حائل نہیں ہو سکتا، بلکہ پردے کے ساتھ پردہ پروٹیکشن ہے. بی بی نے ماحول میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا، اجڑے ہوئے قافلے کو لے کر چلی، باطل کو بھی للکارا، کس طریقے سے جہاد مکمل کیا، ہر ذمہ داری سنبھالی بی بی نے، اور ثابت کر دیا کہ دیکھو پردہ تمہارے لیے اولین ترجیح ہونا چاہیے. کہ اگر بی بی کا کنیز بننا ہے، اگر بی بی کے پیروکاروں میں شامل ہونا ہے تو پردے کو اہمیت دینی ہے. بے شک، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے. اور جس طرح میں نے اپنے الحمدللہ جو اشرے میں نے پڑھا اپنے کہ اگر ہم حجاب نہیں سیکھ کے اٹھے تو میرے خیال میں ہم مین پوائنٹ جو کہ بی بی زینب نے قربانی دی کہ اپنے دونوں لال دیا اور پلٹ کے نہ دیکھا اور کہا کہ جو میں حسین پہ دے دیتی ہوں میں واپس صدقہ وہ نہیں دیتی یا نہیں لیتی، نہیں دیکھتی. تو وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے اسلام کو بچانا، اللہ کے اسلام کے پرچم کو اونچا رکھنا. تو بی بی زینب نے ایک چیز جو واحد ایک چیز اہم چیز جو بچائی وہ یہ تھی پردہ. کہ ان کی ماں یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میری نظر میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کہ نہ نامحرم کو دیکھے اور نہ خود نامحرم کی طرف دیکھیں. یعنی کیا مطلب اس کا، نامحرم کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ پردے میں ہو. اور جیسے امام علی علیہ السلام کا بھی امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی حجاب نہ کرے تو بالکل اس طرح کہ وہ میرے قتل میں شامل ہے. اور یہ ہمیں کافی میں مل سکتا ہے، بہار و انوار میں مل سکتا ہے. تو اتنا سخت گناہ ہے بے حجاب رہنا.
بالکل تو بالکل ابھی صاحبہ کہ ہم اینڈ تک پہنچنے والے ہیں کہ بس 10 منٹ باقی ہیں. زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اینڈ کی طرف چل رہے ہیں. تو اگر 2-3 آپ شعر و شاعری اگر ہمیں سنا بی بی زینب کے شان میں تو بہت اچھا ہو جائے گا. لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بی بی زینب شریکت الحسین ہے، ایک لقب بی بی کا یہ بھی ہے. جی تو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے کہ کمال خلقت پروردگار ہے واہ زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے واہ زینب، اور کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب. جو جانے کون و مکاں ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس واہ کی واہ بیٹی ہے. واہ. اور علی جو شان ادب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو فخر عرب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو اعلیٰ نسب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو زینت رب ہے یہ اس کی واہ زینت ہے. برائے دین پہ ایمان بن کے اتری ہے، علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری واہ ہے. واہ واہ. بی بی کا مرتبہ کیا ہے کہ بی بی کے دم سے، اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے، اسی نے گود میں خود کربلا کو پالا ہے. واہ واہ اور علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج البلاغہ سلام کرتی ہے. واہ واہ واہ. اور اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے عصر کے امکان کو بچایا ہے، اسی نے عظمت انسان کو بچایا ہے، اور اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے. نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، لپکتے شولوں میں اسلام جل گیا ہوتا، واہ واہ لپکتے شولوں میں اسلام جل گیا واہ واہ ہوتا. واہ. صحیح بات ہے کہ بی بی زینب نے کربلا کو گود میں پالا ہے. کیونکہ اگر زینب نہ ہوتی تو یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر زینب نہ ہوتی تو یہ فرش ازا نہ ہوتی، بے اور شک ہمیں دعائیں قبول کرنے کا موقع نہ ملتا. واقعی جس طرح ہمیں عورت کو، میں اینڈ میں ایک چھوٹا سا بتاؤں گی نوٹ میسج کہ بی بی زینب سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پہ عورت کو، کہ جب مردوں پر پابندی ہو تو عورت حق بول سکتی ہے، عورت کو آگے بالکل بڑھنے کا اسلام کہتا ہے. بالکل اس جہالت کے دور میں جب عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، عورتوں کو بہت نیچ سمجھا جاتا تھا، تو اس زمانے میں بی بی زینب حوضہ پڑھایا کرتی تھی. اور اس زمانے بے میں شک بی بی زینب علم بیان کرتی تھیں، علم پھیلاتی تھیں. تو ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے عورت کو جو مقام اسلام کوئی مذہب نہیں دیتا. تو ہمیں فخر کی بات ہے کہ ہم بالکل اسلام کو مانتے ہیں اور ہم ایک مسلم وومن ہیں. خوش نصیب اور ہم. اینڈ کرتے وقت ابھی صاحب اگر آپ چھوٹے سا میسج اور لڑکیوں کو دیتے ہیں، جوان لڑکیوں کو یا عورتوں کو چھوٹا سا میسج جو انشاءاللہ وہ گھر لے کے چلیں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کے لیے آپ کو ضرور ہم بلائیں گے. بی بی زینب کے حوالے سے جو ہم کو ایک پیغام ملتا ہے وہ صرف پردے کا ہے، اپنی عفت و کردار، اپنی حیا کو مضبوط کرنے کا ہے، اپنے پردے کو مزید مضبوط کرنے کا ہے. اس تمام گفتگو سے جو کچھ سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں سب سے پہلے، کہ آیا ہم کس درجے پر اس وقت ہیں، کس لیول پر ہیں، کس سٹیپ پر بے ہیں، شک کہ بی بی ہم سے کیا چاہتی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے بی بی کے لیے، اور ظہور امام کے لیے ہمیں کس حد تک تیاری کرنی چاہیے. اپنے پردے کو مکمل رکھیں اور ہر شعبے میں جائیں، ہر پروفیشن میں جائیں، لیکن ہمیشہ ان تعلیمات کو یاد رکھیں کہ جو ہمیں بی بی سکھا رہی ہیں، جو کربلا میں درس دے رہی ہیں، جو اپنی پوری زندگی میں درس دے رہی ہیں. جب ہم اس کو یاد رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہم امام زمان سے قریب ہو جائیں گے، بی بی سے قریب ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں گے. بے شک. بہت ہی اچھا میسج ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اللہ آپ کے سایہ ہمارے سر رکھے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اور بہت بہت شکریہ. مجھے اتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کے گھر والوں کو بھی میرا سلام. اور جلد انشاءاللہ ابھی سے لوگ میسج کر رہے ہیں نیکسٹ کب ہوگا، تو انشاءاللہ دیکھیں جب ہو انشاءاللہ ہم ضرور جلد کریں گے، کیونکہ اب تو میری یونی بھی شروع ہو گئی ہے، تھوڑا بزی اسکیجول ہے. لیکن انشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں آگے کہ انشاءاللہ ضرور ایک اور ایونٹ ہوسٹ کروں گی تو آپ کو ضرور بولوں گی، بلاؤں گی. 2 گیسٹ ہیں لائن میں. شکریہ.
کہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ اس طرح سے لائیو پروگرام میں شریک کیا، اور اتنا خوبصورت موضوع جس کو بہت اچھی طرح سے آپ لے کر چلی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بیوی آپ کو اس کا اجر دیں. آمین آمین، شکریہ بہت بہت. بس انشاءاللہ دونوں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں بس امام کے کام آ سکیں. اور آج کل جو دور چل رہا ہے بہت ہی وقت ہے، بالکل بے گناہ لوگ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ایک ساتھ مل کر کے امام کے ظہور میں تاج کو جلد سے جلد وہ آئیں اور ہمارا چہرہ وہ ضرور پہنیں، اور جو جو ہم ممکن نہیں کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمارے اولاد بھی نیک اور صالح پیدا ہو فیوچر میں، اور جو بے اولاد فرمائے. بس اسی لیے انشاءاللہ ابیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. سب کو سلام، سب کو دعا، اور رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.